دوسرا نقطہ یہ آج کہ مرید کون ہوتا ہے، مرید کسے کہتے ہیں، مرید کیا ہے، ارادت کیا ہے. اب یہ موضوع لیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سا تصور ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد بھی کم علمی ہے. لفظ مرید اس کا معنی ہے ارادہ کرنے والا. سمجھ لیں کیا معنی ہے؟ بس یہ مرید کا معنی ہے، ارادہ کرنے والا. اور تصوف کی کتابوں میں ابواب ہیں، مرید کے مقابلے میں مراد کا لفظ آتا ہے. مرید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا ارادہ کرے، اور مراد اس کو کہتے ہیں جس بندے کا اللہ ارادہ کرے. جو بندہ اللہ کو چاہنے والا ہو وہ مرید ہے، اور جس بندے کو اللہ چاہنے والا ہو وہ مراد ہے. اس لیے مرید کو طالب کہتے ہیں، مراد کو مطلوب کہتے ہیں. مرید محب ہوتا ہے اور مراد محبوب ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ مرید اور مراد یہاں سے نکلے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرما دیجئے اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دم بھرتے ہو، تو فاتبعونی میری مطابعت میں آ جاؤ، میری پیروی میری غلامی میں آ جاؤ، میری اقتداء میں آ جاؤ. جب میری پیروی اور میری مطابعت میں آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو ان کنتم تحبون اللہ میں مرید کا معنی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرو، یعنی اللہ کے مرید بننا چاہتے ہو، تو پھر حضور کی غلامی میں آ جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنی مراد بنا لے گا. یہ مرید اور مراد طالب اور مطلوب اور محب اور محبوب کے دونوں معنی. تو اصل مرید کا جو لفظ ہے وہ اس آیت کریمہ سے اخذ کیا حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پہلے میں اس کے دونوں معنی عرض کر لوں کہ اس کا حقیقی معنی، پہلے لغوی معنی سمجھ لیں. لغوی شرعی معنی تو مرید کا ہے ارادہ کرنے والا، بس فقط اتنا معنی. اب آپ تصور کرتے ہیں جی مرید ہونا بڑا ضروری ہے. ضروری ہے تو مرید کا معنی ہے جو ارادہ کرے. اب کس کا ارادہ کرے؟ یہاں دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی. ایک اس کا اطلاق حقیقی معنی میں ہے اور ایک اطلاق مجازی معنی میں. اس کا حقیقی اطلاق یہ ہے کہ مرید اسے کہتے ہیں جو صرف مولا کا ارادہ کرے، ہر ایک غیر کا ارادہ چھوڑ کر جو صرف اللہ کا ارادہ کر لے، جو سالک اللہ ہو جائے، جو فقط اللہ کا محب بن جائے، جو نہا خانہ دل سے ہر غیر کی محبت کو نکال دے، دنیا کے ہر حرص اور شہوت کو نکال دے، دنیا کی ساری آرزوؤں تمناؤں کو نکال دے، تکبر، نخوت، کبر، غیبت اور دنیا کی ساری غلاظتوں کو نکال دے، پھر دنیا کی طلب کو نکال دے، حتیٰ کہ نکالتے نکالتے پھر اس کی جگہ آخرت لے لے. دنیا کی جگہ آخرت اور جنت، آخرت دنیا کی جگہ لے لے. پھر جب آخرت دنیا کی جگہ لے لے تو پھر آخرت کی محبت بھی نکالنے لگے، پھر حور و قصور کا دھیان دل سے نکال دے، پھر جنت کے باغات کی چاہت دل سے نکال دے، رفتہ رفتہ آخرت کو بھی دل سے، اس کی محبت، اس کا حرص، اس کا لالچ، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کو بھی نکال دے. جب آخرت کا دھیان بھی دل سے نکال لے تو اس کی جگہ پھر صرف مولا لے لے، اللہ لے لے. جب بندہ اپنے ارادے سے ہر ایک کے خیال کو نکالتا نکالتا دہلیز خدا پہ پہنچتا ہے اور فقط اللہ کا ارادہ رہ جاتا ہے اور ما سوی اللہ کا مٹ جاتا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں، اس کو اللہ کا مرید کہتے ہیں. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقی معنی. تو مرید تو حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے، مرید حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے. اب اس کا ایک مجازی اطلاق ہے. عرف عام میں مجازن
مشائخ کے جو مریدین ہیں شاگرد ان کو بھی مرید کہتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے آپ کس کے مرید ہیں تو آپ اپنے شیخ کا نام لیں گے، فلاں کا مرید ہوں۔ تو گویا مجازن شیخ کے شاگردوں پر بھی لفظ مرید کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ اطلاق مجازی ہے، یہ اطلاق حقیقی نہیں ہے۔ کیوں اطلاق ہوتا ہے کسی شیخ کسی پیر کامل کے تلامذہ پر، مریدوں پر، شاگردوں پر؟ ان کو جو مرید کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے، کیوں؟ تو یاد رکھ لیں اس اطلاق میں بھی لفظ مرید اپنے معنی حقیقی سے خارج نہیں ہوتا، معنی حقیقی وہاں بھی قائم رہتا ہے، اور وہاں بھی مرید دراصل فلاں کا مرید ہوں، یہ فقط نسبت اور اضافت مجازی ہے۔ مراد وہاں بھی یہی ہے کہ اس نے شیخ کو تلاش اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں اپنا استاد قبول کرتا ہوں، تو مجھے مولا کا مرید بنا دے، میں تیری شاگردی میں آتا ہوں، تیری صحبت میں آتا ہوں، اے میرے شیخ تجھ سے تعلیم و تربیت پاتا ہوں، تیرے حلقہ میں منسلک ہوتا ہوں تاکہ تو مجھے تعلیم دے، تربیت کر، میری پرورش کر، مجھے آداب سکھا کہ اللہ کا مرید کیسے بننا ہے، اللہ کا چاہنے والا کیسے بننا ہے، اللہ کا طالب کیسے بننا ہے، اور پھر بنتے بنتے طالب سے مطلوب کیسے ہونا ہے، مرید سے مراد کیسے بننا ہے، محب سے محبوب کیسے بننا ہے۔ تو شیخ چونکہ اس کا استاذ ہوتا ہے، اس کو آداب سکھاتا ہے ارادت الہیہ کے، اسے آداب اور طریقے سکھاتا ہے اللہ کی طرف ارادے کو خالص کرنے کے، اور ہر غیر سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے، چونکہ شیخ اس کو یہ راہ سکھاتا ہے، اس سلوک کے شرائط اور آداب سکھاتا ہے، اس لیے اس مرید کی نسبت اور اضافت مجازن شیخ کی طرف کر دی جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں وہاں شیخ سے نسبت پا کر بھی وہ مرید اللہ ہی رہتا ہے۔ تو یہ لفظ کہنا کہ میں فلاں شیخ کا مرید ہوں یہ ناجائز نہیں ہے، یہ اطلاق ناجائز، مگر سمجھ لیں کہ یہ نسبت و اضافت مجازی ہے، اور دینی علوم میں شریعت میں مجازی نسبت کا استعمال جائز ہوتا ہے، نسبت مجازی کا استعمال جائز ہے، لیکن میں نے آپ کو اصل حقیقت اس کی سمجھا دی کہ مرید شیخ کا مرید بھی حقیقت میں شیخ کا نہیں ہوتا، مرید اس وقت بھی اللہ کا ہوتا ہے، مگر چونکہ شیخ اسے اللہ کے ساتھ قرب دلاتا، اللہ کی طرف لے کر جاتا، اللہ کی راہ بتاتا، واصل باللہ ہونے کے قابل بناتا ہے اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ، اس لیے نسبت شیخ کی طرف کر دی جاتی ہے، تو معنی وہی رہتا ہے۔ اب یہ جو میں نے معنی بیان کیا کہ آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ شاید میں نے صوفیاء اور بزرگوں کے کسی تعلیم سے، اولیاء اللہ اور تصوف کی تعلیم سے معاذ اللہ انحراف کیا، نہیں، میں تو عین حقائق تصوف کو اجاگر کر رہا ہوں جو اوجھل ہو گئے ہیں، جن پر گرد پڑ گئی ہے۔ اب یہی معنی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، میں نے اس کو شرح و بسط کے ساتھ رکھ دیا آپ کے سامنے، مثالیں دے کر وضاحت کر دی۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معنی کو اپنی کتاب غنیت الطالبین باب 23 میں یہی معنی بیان کیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ تصوف کے باب میں کتنے مغالطے رائج ہو گئے ہیں، بولیے ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ آپ سب کہیے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ضرورت محسوس کی کہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا ان مغالطوں کو دور کیا جائے، لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ مسلک پر، اس عقیدے پر بڑی تہمتیں آ رہی ہیں، اس کا دفاع کرنا ضروری ہے، اور طریق صوفیاء کا دفاع کرنا ضروری ہے، اور تصوف اور طریقت کے جو حقائق ہیں ان کے دفاع کی بڑی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ غنیت الطالبین کے باب 23 میں چیپٹر جو کام کیا ہے اس کا عنوان ہے آداب المریدین، اور اس کے تحت جو فصل ہے، فصل یہ ہے ارادت، مرید اور مراد۔ اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا شیخ تو کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ یہی تعلیم حضرت سلطان الہند حضور خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملے گی۔
یہی امام عارفاں حضرت سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملے گی. یہی تعلیم ہر ایک کی ملے گی جو اٹھا لیں گے. ارادت، مرید اور مراد. اب فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس لفظ مرید کا جو استنباط ہے، جو اخذ کیا ہے مرید، یہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے جو میں نے تلاوت کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ. اپنی جان کو ان لوگوں کی صحبت میں، ان لوگوں کی معیت میں جما کے رکھو جو صبح و شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. یریدون وجہہ، اور اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں. یریدون وجہہ سے حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ مرید کو اخذ کیا ہے. یریدون وجہہ سے ارادہ اور مرید کو یہاں سے نکالا ہے. اور کئی اور مقامات پر بھی اسی طرح کی آیات کریمہ میں یہ بات آئی ہے، جو اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں. یہ جس طرح فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ایک ہی معنی ہے. اور پھر اس کے برعکس فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، اور یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے، ان سے اپنی نگاہوں کو پیچھے نہ ہٹاؤ. اللہ والوں سے نگاہیں نہ پھیرا کرو. اگر اللہ والوں سے نگاہوں کو پھیر لو گے، اللہ والوں سے ہٹ جاؤ گے، اللہ والوں کی صحبت اور نسبت کو چھوڑ دو گے، تو ترید و زینت الحیات الدنیا، پھر کس کے مرید ہو جاؤ گے؟ دنیا کے مرید بن جاؤ گے. پھر تم حیات دنیاوی کی جو زینتیں ہیں ان کا ارادہ کرنے لگو گے. حیات دنیاوی کی زینتوں کا ارادہ یعنی ان کو چاہنے لگو گے. تو لفظ ارادہ کو دونوں معنی میں بیان کر دیا ہے، معنی مثبت میں بھی اور معنی منفی میں بھی. یعنی اگر اللہ والوں کی صحبت رکھو، سنگت رکھو، تو تمہیں اللہ کا مرید بنا دیں گے. یریدون وجہہ، مولا کی رضا کا طلبگار بنا دیں گے، اور ہر غیر ما سوی اللہ سے ہٹا دیں گے. اور اگر ان اللہ والوں سے ہٹ جاؤ گے، غیر متعلق ہو جاؤ گے، منقطع کر لو گے رشتہ، تو پھر ترید زینت الحیات الدنیا، پھر حیات دنیاوی کی زینتوں کے مرید بن جاؤ گے. تو دیکھو اس آیت نے بتایا یہ بندہ مرید مولا ہوتا ہے یا مرید دنیا ہوتا ہے. یہ بندہ مرید مولا ہے یا مرید، درمیان میں کوئی اور جگہ نہیں جس کا مرید ہو. درمیان میں کسی کا مرید نہیں. یہ مرید ہے مولا کا، اللہ کا، اور یہ مرید ہے دنیا کا. تو شیخ کا مرید اس لیے کہلاتا ہے کہ شیخ اسے دنیا کی مریدی سے نکال کر مولا کی مریدی کی طرف لے جاتا ہے. وہ شیخ ہوگا جو بندے کو دنیا کی مریدی سے نکالے اور مولا کی مریدی کی طرف لے جائے. جو مولا کی طرف سفر پہ گامزن کرے وہ شیخ ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی کسی کو ارادت دے کہ اس کا سفر دنیا سے شروع ہو اور اس شیخ پر آ کے ختم ہو جائے، یعنی شیخ ہی اینڈ آف دا سٹوری بن جائے گا، اینڈ آف دا سٹوری، تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا میں ہی رہا. ارادت تو تھی یریدون وجہہ کہ شیخ تو استاد تھا، شیخ تو وسیلہ تھا. کیا تھا؟ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے ارشاد حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو پہنچنا کہاں ہے؟ بولیے، اونچا کہیے. اب آنکھیں بند کریں اور دل میں ذوق اور کیفیت عشقی کے ساتھ کہیے، پہنچنا کہاں ہے؟ چاہنا کسے ہے؟ پانا کسے ہے؟ تلاش کس کی ہے؟ کس کی تلاش میں مارا مارا پھرنا ہے؟ سب کو چھوڑ کر کسے پانا ہے؟ کدھر جانا ہے؟
کس کے دہلیز پر جانا ہے، کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ اللہ یریدون وجہہ، فرمایا وابتغوا الیہ